اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں Contact ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید اپنے ویڈیوز 034682075551. میں بہتری پیدا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ میرا آج کا ٹاپک مسئلہ فلسطین اور دنیا کا رد عمل، اور اس پہ مسلمان ممالک اور مسلم قوم کا، ملت اسلامیہ کا کردار۔ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ 1948 سے یہ دنیا کے نقشے پر یہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اور اقوام متحدہ کی پروٹیکشن میں اسرائیل کو ایکسٹینڈ کیا جاتا رہا اور فلسطین کو شیلنگ کیا جاتا رہا، اور یہ دنیا میں UN کی قیادت میں یہ سارا کام ہوا، جس میں امریکہ نے، برطانیہ نے اور دوسرے یورپ ممالک نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور تمام اسلامی ریاستیں اور اسلامی ممالک اور اسلامی سربراہان خود کو اقوام متحدہ میں پرامن قوم ثابت کرنے کی ناکام کوشش میں لگے رہے، اور ہمیشہ بڑے سویلائزڈ اور سوفیسٹیکیٹ اسٹائل میں فلسطین کے مسئلے پر دبے دبے الفاظ میں بات کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ مسلم حکمران دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں، قبروں میں جا سوئے ہیں، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ فلسطین تباہ و برباد ہو گیا ہے، فلسطینی بھائی بہن، بچے، بڑے بوڑھے، ماں بیٹیاں سب ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ہم مسلمان آج بھی خود کو ایک پرامن قوم بتانے کی ناکام کوشش میں مصروف ہیں، اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ کیوں کہ ہم جتنے بھی معاملہ فہم اور خود کو صلح جو قوم بتائیں، جب بھی کوئی دنیا چاہے گی وہ ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کرتی ہے، اور وہ کر دیتی ہے، اور پھر میڈیا اور تمام جو فورمز ہیں وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ بآواز بلند ایک مومنٹم قائم کرتے ہیں، اور آپ اپنے اس سارے کیے کرائے پہ آپ کو پانی پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں اس وقت 195 ممالک موجود ہیں، اور 195 میں سے 193 ملک یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے رجسٹرڈ ممبرز ہیں۔ صرف 2 اسٹیٹ دنیا میں ایسی ہیں جو کہ اسٹیٹ ہیں لیکن وہ اقوام متحدہ کے ممبر نہیں۔ ان میں سے ایک ہے ویٹیکن سٹی اسٹیٹ، جو کہ جو کرسچن ورلڈ ہے اس پہ جو پاپ ہیں وہ جس جگہ رہتے ہیں اس کو ویٹیکن سٹی اسٹیٹ کہتے ہیں۔ وہ دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست ہے، تقریباً 100 ایکڑ پر مشتمل یہ ریاست ہے، جس کو 4 مربع زمین کہہ سکتے ہیں۔ اس اسٹیٹ کی 4 مربع زمین پر وہ اسٹیٹ قائم ہے۔ اور دوسری اسٹیٹ پیلسٹائن ہے، فلسطین جس کو ہم کہتے ہیں۔ فلسطین ریاست بھی اقوام متحدہ کی ممبر نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 2023 کا ایک سروے کے مطابق اس وقت دنیا میں 8 ارب انسان رہتے ہیں۔ 8 بلین پیپلز آر لیونگ آن ارتھ۔ 8 ارب انسان دنیا میں رہتے ہیں، اور اس 8 ارب میں سے 2 ارب لوگ مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی 25% جو پاپولیشن ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتی ہے، وہ قرآن پر یقین رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتی ہے، اللہ کے فرشتوں، اللہ کی کتابوں، اللہ کے رسولوں، قیامت کے دن اور جنت اور دوزخ پر اس کا یقین ہے۔ تو 8 ارب انسانوں کی اس آباد دنیا میں 2 ارب انسان مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دنیا کے 195 اسٹیٹ میں سے 50 ریاستیں اسلامی ریاستیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جغرافی لحاظ سے اور ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اف وی کین سے کہ 25% کنٹریز آر مسلم کنٹریز۔ 195 ممالک دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں، جس میں سے 50 ریاستیں اسلامی ریاستیں ہیں۔ 8 ارب انسان دنیا میں رہتا ہے، اور 8 ارب انسانوں میں سے 2 ارب انسان مسلمان ہیں، جبکہ تقریباً 1 ارب اور 38 کروڑ یا 40 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کرسچن اور عیسائیت کے مذہب سے وابستہ ہیں، اور صرف 1 ارب اور 20 کروڑ کے قریب جو ہے وہ یعنی کہ 16 کروڑ اور تقریباً 10 لاکھ یہودی ہیں۔ 8 ارب دنیا کی آبادی ہے، 2 ارب لوگ مسلمان ہیں،
1 ارب 40 کروڑ کے قریب عیسائیت کی دنیا ہے، ٹھیک ہے، اور 1 ارب اور 20 کروڑ لوگ ہندو ہیں، اور ٹوٹل 16 کروڑ 10 لاکھ لوگ یہودی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا کی آبادی کا 25% مسلمان آبادی ہے، دنیا کے ممالک کے 25% ممالک اسلامی ممالک ہیں، اور دنیا میں گزشتہ 70 سال سے فلسطین کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور صرف 16 کروڑ کی یہودی آبادی فلسطین کو تباہ کر رہی ہے، اور 2 ارب مسلمان خود کو پرامن شہری، پرامن انسان کہلوانے کی ناکام کوشش میں مصروف ہے، اور پھر بھی گاہے بگاہے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی دولت کی بات کر لیں تو دنیا میں اس ٹائم 510 ٹریلین کے جو ویلتھ کے ایسٹس ہیں، ان شیپ آف کیش اور ان شیپ آف معدنیات، 510 ٹریلین ڈالر کے اثاثہ جات دنیا میں ہیں۔ 510 ٹریلین جو ہے وہ دنیا میں پراپرٹی کی صورت میں ہے، اور 520 ٹریلین ایسٹ دنیا میں لوگوں کے سامان، زیورات اور یہ سب، تو ٹوٹل آپ یہ دیکھیں کہ 1540 ٹریلین ڈالر دنیا کا ایسٹ ہے اس ٹائم۔ اور مزے کی بات، 55% دولت 2 ارب مسلمانوں کی ہے۔ دنیا کی دولت کا 55% اسلامی ممالک کی ملکیت ہے، اور مسلمان ذلیل و خوار۔ وجہ اقبال نے کہی ہے کہ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار روپوش۔ تمدن تصوف شریعت کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہم لوگ مختلف مواقعوں پر خود کو بڑا راسخ العقیدہ مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اسمبلیوں میں بڑی دھواں دھار تقریر کرتے ہیں، ہم جلسے جلوس میں مر جائیں گے، کٹ جائیں گے اور کاٹ دیں گے، اور نام محمد پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے، اس پر ہم بہت مار دھاڑ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم صفر ہیں۔ فلسطین میں جہاد ہو رہا ہے، فلسطین ظلم کا شکار ہوا ہے، اسرائیل اس کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ کسی اسلامی ملک کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی پریکٹیکل اسٹیپ اٹھائے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی احتجاج بھی کرتا ہے، پولیس اس کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان اسلامک اسٹیٹ ہے، یا پاکستان امریکہ اور اسرائیل کے پیرول پر ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کہ ان کے مفادات کو اسلام کا لباس اڑا کر، اسلام کا لباس پہنا کر یہاں پروموٹ کر رہی ہے؟ اور پاکستانی عوام اور دنیا کے دوسرے مسلمان ممالک کے جو بھی غیور مسلمان ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیوں اپنے اپنے ممالک کو مجبور نہیں کر رہے کہ وہ کوئی عملی اقدام اٹھائیں؟ ہونا یہ چاہیے کہ 50 اسلامی ممالک کو فوری طور پہ امریکہ کے فارن آفیسز سے قطع تعلق کر کے ان کے جتنے بھی ایمبیسڈرز ہیں ان کو اپنے ملکوں سے نکال دینا چاہیے۔ قرآن کریم کلیئر کہتا ہے کہ تمہارے کسی قیمت پر یہودی اور نصارہ دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم ان سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، ہم ان سے بزنس قائم کر سکتے ہیں، ہم ان سے ٹریڈ کا کام کر سکتے ہیں، لیکن جب کبھی کسی مسلمان ملک پر یا قوم پر کوئی مشکل وقت آئے تو اس وقت ہمیں اقبال کے شعر کے موافق جو ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے جو کانٹا کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو سراپا احتجاج بن جانا چاہیے، لیکن ہم اپنے اپنے ممالک میں، اپنی اپنی فیملیوں میں، اپنے اپنے شہروں میں مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور صرف کہہ دیتے ہیں کہ جی فلسطین میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہم عملی طور پہ اس ظلم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی اللہ کا شکر ہے کراچی بار ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی ہے مسئلہ فلسطین پر۔ میں کہتا ہوں کہ اب وکلا کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو آگے لے کے نکلیں اور اپنی حکومت کو کمپیل کریں، مجبور کریں کہ وہ عملی اقدامات اٹھائیں، اور اسرائیل کے جارحانہ اقدامات پر کوئی واضح پالیسی بنائیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں فوری طور پر کہ جتنے بھی ایسے پروڈکٹ ہیں جن کا تعلق، جن کا منافع اسرائیل کو جاتا ہے، یہودیوں کو جاتا ہے، فوری طور پہ ان پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے، اس میں
ایک ہمارے میں نے کسی کے ویلاگ میں دیکھا تھا کہ انہوں نے شیئر کیا تھا، تو 729 کوڈ جس کا بھی بار کوڈ ہے، جس پروڈکٹ کا بار کوڈ 729 ہے، وہ پروڈکٹ اسرائیل کا ہے۔ یہ مجھے ایک میرے بہت ہی اچھے شاگرد ہیں، بہت ہی زبردست شاگرد ہیں، ان کے ویلاگ سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ 729 بار کوڈ جس کا بھی ہے وہ پروڈکٹ اسرائیل کا ہے، اس کا پروفٹ اسرائیل کو جاتا ہے، لہٰذا اس پروڈکٹ کا بالکل جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ فائنینشلی ہم اسرائیل کو ڈیمیج کر سکیں۔ ہمیں یہ پیپسی، ہمیں یہ کوکا کولا، ہمیں یہ جتنے بھی فاسٹ فوڈ آئٹم ہیں، میک ڈونلڈ ہے، KFC، ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ دیکھیں، معاشی طور پر جو پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کو معاشی طور پہ توڑا ہے یہودیوں نے IMF کے ذریعے، پاکستان کو معاشی طور پہ توڑا ہے یہودیوں نے IMF کے ذریعے، امریکہ اور یہودیوں نے۔ تو پاکستان اور دنیا کے مسلمان لوگ، کیونکہ ہماری حکومتیں تو کچھ کریں گی نہیں، ان کو اقتدار عزیز ہے، نہ انہوں نے مرنا ہے، نہ انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے، لیکن آپ نے اور ہمیں مرنا بھی ہے اور اللہ کو جواب بھی دینا ہے اور قبر میں حساب بھی دینا ہے۔ تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں دنیا کے 2 ارب مسلمانوں سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر اس پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں جس کا بار کوڈ 729 ہے، اور ہر اس چیز کا بائیکاٹ کریں جس سے اسرائیل کو کوئی بھی فائنینشیل بینیفٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ دنیا کی 2 ارب آبادی، جو کہ 25% آف دا ورلڈ پاپولیشن ہے، جب وہ ایک اسٹیپ اٹھائے گی تو دنیا میں 25% جو فائنینشیل ڈیمیجز ہے وہ اسرائیل کو ہوگا، اور دنیا کی چونکہ 55% ویلتھ مسلمانوں کے پاس ہے، تو اسرائیل کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ بالکل ایک ایسا ٹیکنیکل طریقہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے منہ کا ذائقہ بے شک ہمیں بدلنا پڑے، لیکن ہمیں اس چیز کا خیال کریں۔ دیکھیں، آپ کا اور میرا جہاد کیا ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مسلمان بغیر ہتھیار کے بھی جنگ لڑ سکتا ہے، تو میں اور آپ کیا جنگ لڑ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم بارڈر پہ جا کے ابھی نہیں لڑ سکتے ان سے، کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے، اس ملک کا قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں اس ملک کے قانون کی بھی پاسداری کرنی ہے، لیکن ہم بغیر ہتھیار کے کس طرح جہاد کریں؟ ہم بغیر ہتھیار کے اس طرح جہاد کر سکتے ہیں کہ ہم تمام ایسے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں جس کا تعلق اسرائیل کے فائننس سے ہے، جس سے اسرائیل کو فائنینشیل بینیفٹ ملتا ہو اور فائنینشیل پروفٹ ہوتا ہو۔ تو ہم اس طریقے سے بائیکاٹ کر کے اسرائیل کو معاشی طور پہ توڑ سکتے ہیں، اور اقبال کے اس شعر کی عملی تصویر بن سکتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو ہم بغیر ہتھیار کے بھی، بغیر اسرائیل اور فلسطین جائے ہوئے بھی، ہم اسرائیل سے جنگ کر سکتے ہیں، اور اس جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے جس کا تعلق اسرائیل سے ہے، اور اسرائیل کو فائنینشیل ڈیمیج کیا جائے۔ اس میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں، ہر ایک کو پہنچائیں یہ آواز، تاکہ لوگ عملی طور پہ کام کر سکیں۔ دیکھیں، ہمیں انفرادی طور پہ اپنے اعمال کا اللہ کو جواب دینا ہوگا، تو ہم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتائیں گے کہ جب اسرائیل ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی بہنوں بچوں کو شہید کر رہا تھا تو ہم اسرائیلی پروڈکٹ استعمال کر رہے تھے، ہم 7 اپ اور کوکا کولا اور پیپسی پی رہے تھے، ہم میک ڈونلڈ اور KFC استعمال کر رہے تھے، ہم 729 پروڈکٹ کا جو بار کوڈ کا پروڈکٹ ہے وہ استعمال کر رہے تھے، تو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا آج سے ہی اس کا بائیکاٹ کریں، اور اسرائیل کے خلاف اس میگا جہاد میں پریکٹیکلی انوالو ہو جائیں، ہر اس چیز کا بائیکاٹ کریں، اور ہر گھر میں یہ آواز پہنچائیں، اویئرنیس۔ میں اور آپ شعور بیدار کر سکتے ہیں، ہمیں شعور بیدار کرنا ہے، ہمیں اپنے اسٹیٹس میں یہ اس قسم کی چیزیں لگانی ہیں، ہمیں ویڈیو کلپ بنانے ہیں، ہمیں فیس بک پہ بولنا ہے، تاکہ لوگ اویئرڈ ہوں اور اسرائیل کو معاشی طور پہ ڈیمیج کیا جا سکے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، اور اپنے کامنٹ سے مجھے آگاہ کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اسے لائک کریں،